السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے خود سے اپنا ایک آن لائن سپورٹس کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بیٹھے ہی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ورلڈ وائڈ اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پاکستان سپورٹس کی دنیا میں، پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کی دنیا میں سیالکوٹ ہو گیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے سٹیز ہیں، لیکن سیالکوٹ خاص طور پہ مشہور ہے سپورٹس ایکوپمنٹ بنانے میں، فٹ بال بنانے میں، لیدر کے آئٹمز بنانے میں۔ اس کے علاوہ فیفا ورلڈ کپ میں جو بھی فٹ بال بنتا ہے، زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا نام بھی گونج رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کام آپ نے کس طرح سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کے لیے اس میں کیا پوٹینشیل ہے؟ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اس فیلڈ میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ یہ بہت ہی کم لوگ کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ یہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو شاید ہمارا بزنس اس طرح سے گرو نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو سیالکوٹ میں کام کر رہے ہیں وہ آف لائن کر رہے ہیں، وہ آن لائن نہیں کر رہے۔ جو لوگ آن لائن نہیں کر رہے، بیسیکلی یہی آپ ہی کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو آن لائن کریں اور وہیں سے اپنے پروڈکٹ سورس کریں، اور دنیا میں جہاں پر بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہو آپ وہاں پر پہنچائیں۔ آپ دو قسم کے ماڈل فالو کر سکتے ہیں، ایک ہے B2B اور ایک ہے B2C۔ B2B بزنس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ورلڈ وائڈ جو بزنسز ہیں آپ ان کو پرووائڈ کریں، اور B2C یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو کسٹمرز ہیں، جو سپورٹس مین لوگ ہیں، جو کلبز ہیں، آپ ان کو پرووائڈ کریں۔ اس کو ہم B2C کہتے ہیں، یعنی کہ بزنس سے بزنس، اور ایک ہوتا ہے بزنس ٹو کنزیومر، بزنس ٹو کسٹمر، یعنی کہ جو آپ کا ڈائریکٹ کسٹمر ہے، جو یوزر ہے، جو فائنل یوزر ہے، اس کے لیے۔ تو یہ دو آپ کے پاس ماڈل ہیں بزنس کے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بڑا سمپل سا ایک طریقہ بتا دوں، کوئی بہت زیادہ آپ کو پیسہ اس کے لیے نہیں چاہیے۔ سمپل آپ نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ڈومین لینی ہے، ہوسٹنگ لینی ہے، اور پھر آپ نے اس پہ ویب سائٹ بنانی ہے۔ ڈومین اور ہوسٹنگ کا زیادہ سے زیادہ خرچہ اگر آپ انیشیل سٹارٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کا کوئی سال کا $15 سے $20، $25 میکسیمم اتنا بنتا ہے، جو کہ پاکستانی آج کے لحاظ سے اگر $300 کا ڈالر ہے تو $7,500 بنتے ہیں۔ اتنے میں آپ کو ڈومین، ہوسٹنگ، یہ دو چیزیں مل جائیں گی، اور پھر آپ نے ویب سائٹ بنانے ہیں۔ میں آپ کو ویب سائٹ کا طریقہ ایک علیحدہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ ویب سائٹ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ میٹرک ہیں، آپ کو تھوڑی بہت سمجھ ہے، تو آپ وہ ویب سائٹ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں بنا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کسی کو 5-10 ہزار روپے دیں، ہمیں بتائیں، ہم آپ کو ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں، ہم آپ کو ویب سائٹ بنا کر دے سکتے ہیں، اور اس کی جو مارکیٹنگ ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے اپنی ویب سائٹ کی، یا وہ بھی آپ کسی سے کروا سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ خود کریں گے، آپ خود زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں خود کریں، یا فیملی میں اگر کوئی اور بندہ، آپ مل کر اگر کام کریں تو بھی بہت بہتر ہے۔ اگر ایک بندہ جس کو کمپیوٹر کی ایجوکیشن ہے وہ یہ خود بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے کیریئر میں نے جب پہلی ویب سائٹ بنائی تھی تو میں نے سیکھ کے بنائی تھی، یوٹیوب پہ میں نے سیکھی تھی، اور اسی پہ میں نے بنا کر میں نے کلائنٹ کو بھی دی، اور وہ ویب سائٹ آج تک چل رہی ہے۔ تو اگر آپ سیکھنے والے بنیں تو ویب سائٹ بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آج کل بہت ایڈوانس زمانہ آ گیا، آپ ChatGPT کا یوز کرتے ہوئے بھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈی میڈ ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں جو $60-70 میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل میں آپ کو خرچہ بتا دوں کہ آپ کا تقریباً، اگر آپ ڈومین، ہوسٹنگ اور ویب سائٹ دو چیزیں ملا کر اگر آپ 20 سے 25 ہزار روپے آپ کے پاس ہو تو آپ ایک اچھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، جو آپ کو انکم بھی گرو کر کے دے سکتی ہے۔ آپ کو یہ فوراً انکم نہیں دے گی، آپ کو 3 سے 4 مہینے، 6 مہینے اس پہ ورکنگ کرنی پڑے گی۔ آپ کو اس پر کانٹینٹ ڈالنا پڑے گا، آپ کو اس میں پروڈکٹ بھی ڈالنے پڑیں گے، اور آپ کو ایسا کانٹینٹ ڈالنا پڑے گا کہ جو لوگ سرچ کر رہے ہوں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ گوگل پہ کیا سرچ کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے جو کسٹمر ہیں وہ کیا سرچ کرنا ہے۔ جو چیز وہ سرچ کریں، اب آپ کے کسٹمر کون ہوں گے؟ جو پروڈکٹ، جو سپورٹس لیونگ ہے، جو سپورٹ، جس طرح فٹ بال ہے۔ فٹ بال کو میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ وائڈ اس کو سوکر بال بھی کہتے ہیں، یورپ میں، USA میں اس کو سوکر کہتے ہیں۔ فٹ بال شاید UK میں کہا جاتا ہے، اور یہ جو سب کانٹیننٹ یہاں پہ کہا جاتا ہے، باقی سوکر اس کو ورلڈ وائڈ کہتے ہیں۔ آپ نے ان پہ کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے کہ کون کون سے جو کوئریز ہیں جو لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کریں۔ اس پہ آپ نے بلاگز بنانے ہیں، بلاگز لکھنے ہیں، اور ان کو آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہے اپنے پروڈکٹ کی طرف سے۔ یہ مارکیٹنگ، اس کو ہم کہتے ہیں SEO مارکیٹنگ، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں، SEO بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سب برانچ ہے SEO۔ یہ چیزیں اگر آپ نے سیکھ لیں تو آپ اپنے گھر بیٹھے یہ بزنس کر سکتے ہیں، اور یہ گرو کر، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ پوٹینشیل اس لیے ہے کہ آلریڈی دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان فٹ بال مینوفیکچرنگ میں، اسپورٹس مینوفیکچرنگ میں نمبر 1 ہے۔ تو آپ یہ کام اگر کریں
تو یہ آن لائن بہت کم لوگ کر رہے ہیں. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ صرف ویب سائٹ بنا کے اس نے چھوڑ دی ہے. صرف ویب سائٹ آپ نے بنانی نہیں ہے بلکہ اس کو پروموٹ بھی کرنا ہے. اگر آپ ایس ای او نہیں کر سکتے, آپ پیڈ ایڈز لگا کے بھی اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اگر آپ ایک دکان, منیمم کرایہ بھی جو ہوتا ہے مہینے کا وہ 20,000 روپے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ آپ کو چھوٹے سٹیز کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ اپنی ویب سائٹ پہ اتنے پیسے اگر آپ لگائیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی اتنی انکم ہوگی کہ آپ اس کو شاید امیجن نہیں کر سکتے. اب بہت ایڈوانس ٹول آ گئے ہیں. یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ جو لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا بہت ہی کم ہے, 20 سے 25,000 روپے بجٹ ہے, لیکن وہ لوگ جو پروفیشنل ہیں, جو پروفیشنل اس کو کام کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو ریکمینڈ کروں گا, میں نیچے لنک بھی دے دوں گا, آپ کو ریڈی میڈ ویب سائٹ بھی مل جائے گی. صرف آپ نے اس میں پروڈکٹس خود ڈالنی ہے, اور وہ بھی بلکہ آپ کو ریڈی میڈ مل جائیں گے. آپ نے صرف پروموشن پہ پھر کام کرنا ہے. آپ نے ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ ان چیزوں پہ نہیں جانا. اس پہ آپ کا مہینے کے کوئی 10 سے $15 ایک فیس ہوتی ہے, وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. اس میں آپ کی جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ بھی انٹیگریٹ ہوگا, اس میں آپ کی ایس ای او بھی ہو جائے گی, اس میں تمام ساری چیزیں ہو جائے گی. میں آپ کو لنک آپ کو دے دوں گا نیچے. شاپیفائی پہ آپ جائیں, اس پہ آپ اپنا سٹور بنائیں. پہلے آپ اس کا ٹرائل لیں اور پھر آپ اس پہ اپنا سٹور بنائیں, تو پھر یہ اس طرح کام کرے گا. تو یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا بتایا کہ یہ آپ نے اگر سپورٹس کا بزنس آپ نے کرنا ہے تو یہ آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہر قسم کا بندہ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی خود ایتھلیٹ ہوں یا اسپورٹس لونگ ہو, نہیں, کوئی ایسا ضروری نہیں. بس آپ کو نالج گین کرنا ہے. آپ کو نالج یہ گین کرنا ہے کہ آپ کے جو کسٹمر ہیں, جو وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ گوگل ٹرینڈز کا یوز کر سکتے ہیں. google.com/trends پہ جائیں تو آپ کو بہت سارے اس طرح کے کی ورڈز مل جائیں گے جن پہ ابھی لوگوں نے کام نہیں کیا ہوگا. آپ اس پہ کام کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو پہلے جو 3 سے 6 ماہ ہے وہ آپ کو ویب سائٹ پہ کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو لیڈز جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, لوگ آپ سے رابطے کریں گے. آپ کوشش کریں کہ آپ ایک جو فون نمبر ہے وہ کوئی یو ایس اے کا رکھیں, جو ورلڈ وائڈ نمبر ہے. پاکستان کا نمبر تو ہونا ہی چاہیے, لیکن ایک باہر کا نمبر لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو ریچ ہے وہ گلوبل ہو سکے اور لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں. جب آپ کا بزنس گرو کرے تو آپ یو ایس اے, یو کے, دونوں کے آپ فون نمبر رکھ سکتے ہیں. وہ آپ کو مل بھی جاتے ہیں. میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا کہ آپ کس طرح خود سے آپ یو ایس اے یا یو کے کا نمبر خود بھی لے سکتے ہیں, اور ہمارے ویب سائٹ ہماری اسٹور پہ بھی اویلیبل ہے, آپ وہاں پر بھی یہ پرچیز کر سکتے ہیں. تو یہ آج کے اب میرا جو لیسن تھا اس کا یہی ہے. اس کے یہی فائنل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنا جو سٹور ہے وہ بنا سکتا ہے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کو کوئی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ تمام کام آن لائن خود کر سکتے ہیں. صرف انیشیلی آپ کو 20 سے 25,000 روپے آپ کے ڈومین ہوسٹنگ ان چیزوں کے خرچ آئیں گے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ویب ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ریڈی میڈ آپ کو یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں. صرف آپ نے وہاں پہ پروڈکٹ سورس کرنے پڑتے ہیں. بلکہ اب ایسے بھی ٹولز آ گئے ہیں, صرف ایک کلک پہ جو پروڈکٹ کے امیجز ہیں, کانٹینٹ ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو شاپیفائی سے آپ کو ریڈی میڈ مل جاتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں آئندہ بھی اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا, اور اس میں اگر کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی تو میں انہی ویڈیوز میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا, آپ دیکھتے رہیں گے. تو یہ آج کے لیے اتنے کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.